بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل سبق کا 11واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چھٹے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جس اسم میں کچھ کیفیت یا خاصیت ہو سو ویسے اسم کو اسم صفت کہا کرتے ہیں۔ وہاں جو مفردات ہم نے یاد کیے تھے سفید، اجلا، سیاہ، کالا، سرخ، لال وغیرہ، آج ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن میں کوئی خوبی یا خرابی، اچھائی یا برائی، کوئی کیفیت معلوم ہو، جیسے چھوٹا بچہ، بڑا گھر، ہوشیار طالب علم۔ تو یہ لفظ چھوٹا، بڑا، ہوشیار، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی کیفیت بیان کر رہے ہیں، جن سے کوئی اچھائی معلوم ہو رہی ہے۔ ایسے الفاظ صفت کہلاتے ہیں، اور جس کی خوبی یا خرابی، اچھائی یا برائی معلوم ہو، جس کی کیفیت معلوم ہو، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے انہی مثالوں میں ہم دیکھیں، چھوٹا بچہ، تو چھوٹا یہ صفت ہے اور بچہ موصوف ہے۔ بڑا گھر، تو بڑا یہ صفت ہے اور گھر موصوف ہے۔ اسی طرح سرخ کپڑا، سرخ صفت، کپڑا موصوف۔ سبز اور ہری گھاس، تو ہری یہ صفت ہے اور گھاس موصوف ہے۔ آج ہمیں یہ موصوف اور صفت پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ فارسی ترکیب میں پہلے موصوف آتا ہے اور پھر صفت آتی ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ گل سرخ، گل یعنی پھول، سرخ یعنی لال۔ تو گل یہ موصوف ہے جو فارسی ترکیب میں پہلے آیا ہے، اور سرخ صفت یہ بعد میں آئی۔ لیکن ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، لال پھول۔ دوسری مثال لیجئے، بچے چالاک، یعنی چالاک بچہ۔ تو پہلے لفظ بچہ ہے، موصوف ہے، اور چالاک صفت بعد میں ہے۔ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر موصوف کا کرتے ہیں، چالاک بچہ۔ تیسری مثال لیں گے ہم، سزائے سخت، یعنی سخت سزا۔ سزا یہ موصوف، سخت صفت، پہلے موصوف ہے پھر صفت ہے، اور ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو صفت کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں، سخت سزا۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ فارسی ترکیب میں پہلے موصوف آئے گا پھر صفت آئے گی۔ اردو ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے۔ دوسری بات جو ہمیں خاص طور سے یہاں سمجھنی ہے وہ یہ کہ 3 مثالوں میں ہم غور کریں گے۔ گل سرخ میں گل کے لام کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے۔ دوسری مثال، بچے چالاک، بچہ کی ہے پر حمزہ ہے۔ تیسری مثال،
سزائے سخت، اس مثال میں سزا کے الف کے بعد حرف یا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ فارسی ترکیب میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی، اور موصوف کے آخری حرف کو 3 علامتوں میں سے کوئی علامت لگے گی۔ یا تو کسرہ لگے گا اس حرف کے نیچے، یا تو اس حرف کے نیچے کسرہ لگے گا، یا اس حرف کے اوپر حمزہ آئے گا، یا اس کے بعد حرف یا آئے گی۔ تو یہ کسرہ، حمزہ اور حرف یا، ان تینوں کو علامت موصوف کہتے ہیں۔ گلے سرخ میں کسرہ علامت موصوف ہے، بچے چالاک میں حمزہ علامت موصوف ہے، اور بلائے بزرگ، تمنائے خراب، سزائے سخت، ان مثالوں میں حرف یا علامت موصوف ہے۔ تمنائے خراب، اس مثال میں حرف یا علامت موصوف ہے۔ اب ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ اگر صفت کسی اسم کے ساتھ آوے تو اس اسم کو موصوف کہتے ہیں، جیسے بچے نیک میں بچہ موصوف ہے اور لفظ نیک صفت۔ غرض ضروری ہے کہ موصوف کے آخری حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر، یا اس پر حمزہ، یا اس کے ساتھ حرف یا لگا رہے، اور ان تینوں کو یعنی کسرہ، حمزہ اور حرف یا کو علامت موصوف کہتے ہیں۔ یہ قوسین میں لکھا ہے صفت کے باب میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں سبق کا انتظار کرنا ہوگا، کیوں کہ وہاں مضاف اور مضاف الیہ کا سبق آئے گا، وہاں بھی کسرہ، حمزہ اور حرف یا کی ضرورت پڑے گی۔ تو مضاف الیہ میں انہی علامتوں کو علامت اضافت کہتے ہیں، اور موصوف صفت کے اندر اس کو علامت موصوف کہتے ہیں۔ ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لیں۔ مثلا گل سرخ، لال پھول، گل موصوف، سرخ صفت۔ منہ سفید، اجلا بال، منہ یعنی بال، منہ سفید، اجلا بال، منہ موصوف، سفید صفت۔ پیالہ سبز، ہرا پیالہ، پیالہ موصوف، سبز صفت۔ بلا بزرگ، بڑی بلا، بلا موصوف، بزرگ صفت۔ اب ان سب مثالوں میں ہم دیکھ لیں۔ گلے سرخ میں علامت موصوف کسرہ ہے، منہ سفید، یہاں علامت موصوف حرف یا ہے۔ پیالہ سبز، یہاں علامت موصوف حمزہ ہے۔ بلائے بزرگ، یہاں علامت موصوف حرف یا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بھی کسرہ کب لگائیں گے موصوف کے آخری حرف پر، حمزہ کب آئے گا، اور حرف یا کب لگائیں گے۔